السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، پنجاب جو 5 دریاؤں کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک قدیم اور تاریخی خطہ ہے جس کی تہذیب کئی ہزار سال پرانی ہے۔ یہ خطہ ہمیشہ سے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پنجاب کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کر کے ہر پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قدیم تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب۔ پنجاب کی تاریخ کا آغاز دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک وادی سندھ کی تہذیب سے ہوتا ہے، جو 3300 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک پھلی پھولی۔ ہڑپا تہذیب کا مرکز۔ ہڑپا جو موجودہ پاکستان کے پنجاب میں واقع ہے، اس تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ ہڑپا کی شہری منصوبہ بندی دنیا میں اپنی مثال آپ تھی، جس میں صاف ستھری گلیاں، نکاسی آب کا نظام اور مضبوط عمارتیں شامل تھیں۔ ہڑپا کے لوگ زراعت، تجارت اور دستکاری میں ماہر تھے۔ وہ کپاس کی کاشت کرتے اور عمدہ مٹی کے برتن بناتے تھے۔ ان کا تحریری نظام آج تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا، لیکن مہر اور دیگر شواہد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک منظم اور ترقی یافتہ سماج کے مالک تھے۔ ماہرین کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب کا زوال ممکنہ طور پر دریاؤں کی سمت میں تبدیلی، زلزلوں یا آریائی حملوں کی وجہ سے ہوا۔ نمبر 2، آریائی دور اور ویدک تہذیب۔ آریائی قبائل کا پنجاب میں داخلہ اس خطے کی تاریخ میں ایک نیا باب تھا۔ آریاؤں نے پنجاب کو اپنا مرکز بنایا اور اسے سپت سندھو، 7 دریاؤں کی سرزمین کا نام دیا۔ اس دور میں ہندو مت کی مذہبی متون ویدوں کی تخلیق ہوئی۔ رگ وید میں پنجاب کے دریاؤں اور ان کی زرخیزی کا ذکر ملتا ہے۔ آریاؤں نے ذات پات کے نظام کو متعارف کرایا، جو بعد میں ہندوستانی معاشرت کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ زراعت کی ترقی کے ساتھ مذہبی رسومات کا آغاز ہوا اور دیوتاؤں کی پوجا عام ہوئی۔ آریائی دور میں پنجاب ایک زرعی اور مذہبی مرکز کے طور پر نمایاں ہوا، جہاں لوگوں نے زراعت، مال مویشی اور تجارتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ نمبر 3، سلطنتوں اور بیرونی حملہ آوروں کا دور۔ پنجاب کی جغرافیائی حیثیت نے اسے بیرونی حملہ آوروں کے لیے ایک اہم راستہ بنا دیا۔ 6 صدی قبل مسیح میں ایران کی ہخامنشی سلطنت نے پنجاب کو اپنے زیر تسلط لے لیا۔ پنجاب ہخامنشی سلطنت کے ایک اہم صوبے کے طور پہ جانا جاتا تھا، جہاں سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ یونانی فاتح سکندر اعظم نے پنجاب پر حملہ کیا اور دریائے جہلم کے قریب راجہ پورس کے ساتھ تاریخی جنگ لڑی۔ اگرچہ سکندر نے راجہ پورس کو شکست دی، لیکن وہ اس کی بہادری سے متاثر ہوا اور اسے دوبارہ اقتدار دے دیا۔ سکندر کے حملے کے بعد یونانی ثقافت کا پنجاب پر عارضی اثر پڑا۔ سکندر کے بعد چندر گپت موریہ نے پنجاب کو موریہ سلطنت کا حصہ بنایا۔ اشوکا نے بدھ مت کو فروغ دیا اور پنجاب میں کئی اسٹوپا تعمیر کروائے۔ محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور لاہور کا دارالحکومت بنایا۔ غوری حکمرانوں نے بھی پنجاب پر حکمرانی کی اور یہاں اسلام کو فروغ دیا۔ پھر اس کے بعد دہلی سلطنت کے مختلف حکمرانوں بشمول خلجی، تغلق اور لودھی خاندانوں نے پنجاب پر حکمرانی کی۔
اس دور میں اسلامی ثقافت اور تعلیم کو فروغ ملا۔ اس کے بعد اکبر اعظم نے پنجاب کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا اور یہاں امن و امان قائم کیا۔ لاہور مغل سلطنت کا ایک اہم مرکز رہا جہاں شاہی عمارتیں اور باغات تعمیر کیے گئے۔ پنجاب کی تاریخ میں سکھ دور ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1799 میں لاہور پر قبضہ کر کے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ رنجیت سنگھ نے پہلی بار پنجاب کو سیاسی طور پر متحد کیا، جو اس نے پہلے کئی چھوٹے راجواڑوں اور جاگیرداروں میں تقسیم تھا۔ انہوں نے لاہور کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور یہاں امن و امان قائم کیا۔ رنجیت سنگھ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو مساوی حقوق دیے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجدیں، ہندوؤں کے لیے مندر اور سکھوں کے لیے گردواروں کی دیکھ بھال کا حکم دیا۔ سکھ سلطنت کی فوج بر صغیر کی سب سے منظم اور جدید فوج تھی، جس میں یورپی مشیروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ انہوں نے پشاور، کشمیر اور ملتان سمیت کئی اہم علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سلطنت کمزور ہونے لگی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین سلطنت کو متحد رکھنے میں ناکام رہے۔ برطانیہ اور سکھ جنگوں کے بعد سکھ سلطنت کو شکست ہوئی۔ 1849 میں پنجاب کو برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ پنجاب میں برطانوی دور۔ 1849 میں سکھ سلطنت کی شکست کے بعد پنجاب کو برطانوی ہند میں شامل کر دیا گیا۔ برطانوی دور پنجاب کے سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا دور تھا۔ پنجاب کو ایک الگ صوبے کے طور پر منظم کیا گیا۔ لاہور برطانوی حکومت کا مرکز بنا۔ پنجاب میں نہری نظام کو بہتر بنایا گیا، جس سے یہ خطہ بر صغیر کا اناج گھر بن گیا۔ کاشتکاری کے لیے زمینوں کی تقسیم کا نیا نظام متعارف کرایا گیا۔ مشنری اسکول اور کالج قائم کیے گئے، جیسے گورنمنٹ کالج لاہور۔ جدید تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی، جس میں مغربی علوم کو فروغ دیا گیا۔ برطانوی راج نے مقامی رسم و رواج میں مداخلت کی، جس سے سماجی تبدیلیاں آئیں۔ پنجابی معاشرے میں ذات پات اور جاگیرداری کا نظام برقرار رکھا گیا، جس سے طبقاتی فرق بڑھا۔ سکھ دور میں پنجاب نے ایک مضبوط اور متحد ریاست کی حیثیت حاصل کی، جبکہ برطانوی دور نے پنجاب کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ دونوں ادوار نے پنجاب کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ جلیانوالہ باغ قتل عام 1919 میں پنجاب میں برطانوی حکومت کے خلاف نفرت کو بڑھایا۔ پنجابی عوام بشمول بھگت سنگھ تحریک آزادی میں پیش رہے۔ 1947 میں بر صغیر کی آزادی کے وقت پنجاب کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا۔ مشرقی پنجاب بھارت کا حصہ بنا اور مغربی پنجاب پاکستان کا حصہ بنا۔ تقسیم نے پنجاب پر گہرے اثرات ڈالے، جہاں لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے اور فرقہ وارانہ فسادات میں بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ پنجاب کی تاریخ قدیم تہذیبوں، سلطنتوں کے عروج و زوال اور مذہبی اور ثقافتی ارتقاء کی داستان ہے۔ یہ خطہ نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا بھر میں اپنی زرخیزی، ثقافت اور تاریخ کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔